احتجاج عدالت کا فیصلہ محفوظ۔ سعودی عرب نے حج کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے۔ فرانسیسی رافیل کے جواب میں چائنا نے J-31 طیارہ بنا لیا۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سوتی کپڑے والا ماسک سب سے بہترین، ماہرین۔ بھارت کی کورونا ویکسین کی تیاری پر عالمی ادارہ صحت کا تحفظات کا اظہار۔ انڈیا کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ کویت سے 8 لاکھ بھارتی شہریوں کی بے دخلی کی تیاری۔ بھارت میں تاج محل سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ واپس۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان کیا برف پگھل رہی ہے؟ بے خوابی میں مبتلا افراد کے لیے 1 منٹ میں گہری نیند سونے کا طریقہ۔ کیا ریئل میں کوئی ایسا نسخہ ہے کہ آدمی اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا نظر آئے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف لوگوں نے مری روڈ لیاقت باغ پر پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف نعرے درج تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ وادی اور لائن آف کنٹرول پر جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہم یہاں پاکستان میں مندر تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ مندر کی تعمیر رکوانے کے لیے ہر روز عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے CDA سے پوچھا کہ پلاٹ کس جگہ واقع ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ CDA نے بتایا کہ H92 میں واقع ہے۔ یہ جگہ مندر کمیونٹی سینٹر یا شمشاد گھاٹ کے لیے ہندو کمیونٹی کو الاٹ ہوئی ہے۔ وزارت مذہبی امور اسپیشل برانچ اور اسلام آباد انتظامیہ کی تجاویز کے بعد پلاٹ الاٹ کیا گیا ہے۔ CDA کا کہنا تھا کہ اسی پلاٹ کے ساتھ عیسائی، بہائی، قادیانی اور بدھ مت کمیونٹی کے لیے قبرستان کی جگہ بھی الاٹ ہو چکی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ کیا مندر کا نقشہ آیا ہے منظوری کے لیے کہ یا نہیں۔ CDA نے جواب دیا کہ منظوری کے لیے نہیں آیا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود نے کہا کہ آئین بھی غیر مسلموں کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ حکومت مندر کے لیے نہ فنڈنگ دے سکتی ہے اور نہ مندر بنانے کی منظوری دے سکتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ حکومت نے اسلامی نظریاتی کونسل کو معاملہ بھجوا دیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سعودی عرب حکومت نے کورونا وبا کے باعث حج کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے ہیں جس کے تحت حجرہ اسود کو چھونے پر پابندی ہوگی اور ماسک بھی پہنا لازمی ہوگا، جبکہ نماز و طواف کے دوران کعبہ کو چھونا منع ہوگا۔ مینا اور عرفات میں بغیر اجازت نامے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مختلف زبانوں میں کورونا کے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر لگائی جائیں گی۔ نئے پروٹوکول کے تحت منتظمین طواف اور دیگر اوقات میں عازمین حج کے درمیان 1.5 میٹر کے فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ طواف کے لیے عازمین حج کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ چائنا کا جدید ترین لڑاکا طیارہ J-31 اگلے سال سے پروازیں شروع کر دے گا اور ممکنہ طور پر 2025 سے پہلے ہی اس کی پیداوار بھی شروع کر دی جائے گی۔ یہ خبر پاکستان کے لیے کسی نیک شگون سے کم نہیں، کیونکہ J-31 جسے بیک وقت امریکی F-35 اور فرانسیسی رافیل کا چینی جواب قرار دیا جا رہا ہے، متوقع طور پر پاک فضائیہ کے استعمال میں بھی آئے گا اور پاکستان کی فضائی طاقت کو مزید مستحکم کرے گا۔ اسے 5th جنریشن طیارہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کئی طرح کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ امریکی ویب سائٹ پاپولر میکینکس پر اس بارے میں شائع شدہ ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام چینی طیاروں کے مقابلے میں جدید ترین اور ٹیکنیکی طور پر بالکل نیا اور منفرد ہوگا۔ ایسے ایک طیارے کی قیمت $7 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں امریکی F-35 کے ایک طیارے کی قیمت 7 کروڑ 90 لاکھ، جبکہ فرانسیسی رافیل لڑاکا طیارے کی کم سے کم قیمت $7 کروڑ 70 لاکھ کے مساوی بتائی جا رہی ہے۔ لڑاکا طیاروں کی عالمی منڈی پر نظر رکھنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر دیگر ممالک کو فروخت بھی کیا جائے گا، کیونکہ یہ مہنگے امریکی اور یورپی طیاروں کے مقابلے میں خاصا کم خرچ ہے۔
بھارتی حکومت کی جانب سے فرانسیسی رافیل کی خریداری کے تناظر میں اور خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پاس بھی 5th جنریشن کا ایک ایسا طیارہ ہونا لازمی ہوگا جو رافیل کا مؤثر جواب دے سکے۔ بعض ماہرین کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس طیارے کا ڈیزائن امریکی F-22 ریپٹر سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، جسے دنیا کا خطرناک ترین طیارہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیداواری مرحلے پر پہنچنے کے بعد یہ اپنی صلاحیتوں میں امریکی F-22 کے بھی مد مقابل آ جائے۔ امریکہ کی فلوریڈا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مختلف طرح کے کپڑوں اور ماسک کا موازنہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ اچھے سوتی کپڑے سے بنا ہوا گھریلو ماسک کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں سب سے مناسب ہے، بشرطے کہ اس کا سائز درست ہو اور وہ درست طریقے سے بنا ہوا ہو اور پہنا جائے۔ کس طرح کا کپڑا اور فیبرک کورونا کو پھیلنے سے کس حد تک روکتا ہے، یہ جاننے کے لیے انہوں نے انسان جیسی ایک روبوٹک پتلی کے منہ پر مختلف طرح کے ماسک اور رومال باندھنے کے بعد اس کے کھانسنے اور چھینکنے پر خارج ہونے والے قطروں کے پھیلاؤ کا مشاہدہ کیا۔ ماسک سے نکلنے والے قطروں کا طے کردہ فاصلہ جاننے کے لیے انہوں نے لیزر شعاؤں کی مدد لی۔ سوتی کپڑے کے ماسک سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا میں صرف 2.5 انچ دور ہی پہنچ سکے۔ حالیہ تحقیق سے یہی معلوم ہوا ہے کہ گھر میں صحیح طریقے پر ماسک تیار کر کے کورونا کے پھیلاؤ میں خاصی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص کورونا سے متاثر ہو جائے وہ کم ترین وسائل میں بھی اس بیماری کو اپنے پیاروں تک پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھارت کے 15 اگست تک کورونا ویکسین کی تیاری کے دعوے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنی جلدی ویکسین کی تیاری کا امکان موجود ہی نہیں۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر بلرام نے بھارت بایو ٹیک انڈیا کے اشتراک سے کورونا ویکسین 15 اگست تک تیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کو ویکسین نامی دوا کے تمام انسانی ٹرائل مکمل کر لیے جائیں گے، جس کے بعد یہ ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ویکسین کی تیاری کے لیے پہلے سے طے شدہ مراحل کو پورا کرنا اور معیار کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، جو اتنی قلیل مدت میں ممکن نہیں۔ بھارتی ماہر ڈاکٹر شنکر جوشی اور ڈاکٹر اننت بھان نے ڈاکٹر بلرام کے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معیار پر سودے بازی قبول نہ کی جائے۔ نئی ویکسین کی تیاری اور ٹرائل کے لیے 3 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، جس میں مجموعی طور پر 1 سال اور 3 ماہ کا وقت لگتا ہے۔ اس کے بعد ویکسین مارکیٹ میں آنا شروع ہوتی ہے۔ انڈیا کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں امریکہ اور برازیل کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ روس تیسرے سے چوتھے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ملک میں کورونا کے اب تک 6,97,353 مریض ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انڈیا میں 24,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ کورونا کے مریضوں میں روز بے روز مزید اضافے کی وجہ سے ملک کے ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو رہی ہے۔ انڈیا کو بھی کورونا کے مریضوں سے نپٹنے میں امریکہ جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ کویت نے تارکین وطن کے لیے نئے قانون کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جس کے باعث 8 لاکھ بھارتی ملازمین کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے گا۔ نئے قانون کے مطابق کویت میں کسی بھی ملک کے شہریوں کی تعداد کویت کی آبادی کے 15% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس وقت 15 لاکھ بھارتی کویت میں ملازمت کرتے ہیں۔ نئے قانون کی منظوری کی صورت میں 8 لاکھ بھارتی ملازمین کو واپس اپنے ملک جانا پڑ سکتا ہے۔ کویت میں بھارتی کمیونٹی سب سے بڑی ہے، جہاں ہندوستانی شہریت رکھنے والے 14,50,000 افراد موجود ہیں۔ کویت نے اپنے شہریوں کو اقلیت میں تبدیل ہونے سے بچانے اور ان میں خود انحصاری پیدا کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے مزدوروں کو واپس بھیجنے کے لیے مذکورہ بل تیار کیا ہے۔ کویت کی مجموعی آبادی 43 لاکھ بنتی ہے۔ بھارت کو سب سے زیادہ غیر ملکی رقوم کویت سے ہی منتقل ہوتی ہے۔ سال 2018 میں کویت میں مقیم بھارتی شہریوں نے $4.8 ارب کی ترسیلات زر اپنے ملک بھجوائی تھی۔ انڈیا میں تاج محل کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی بندش کے بعد تاج محل کو سیاحوں کے لیے 6 جولائی سے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو سیاح تاج محل دیکھنے آئیں گے وہ ہر وقت لازمی طور پر ماسک پہنیں گے اور انہیں وہاں لگے ہوئے ماربل کو بھی چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔
حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو سیاح تاج محل دیکھنے آئیں گے وہ ہر وقت لازمی طور پر ماسک پہنیں گے اور انہیں وہاں لگے ہوئے ماربل کو بھی چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومتی فیصلے کے تحت ایک دن میں صرف 5000 ہی افراد 17ویں صدی میں تعمیر ہونے والی اس محبت کی یادگار کا دورہ کرنے کے مجاز قرار دیے گئے تھے۔ حالانکہ کورونا سے پہلے یومیہ 80,000 افراد اس تاریخی عمارت کا دورہ کرتے تھے۔ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز کی آخری آرام گاہ کے طور پر تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر میں 22 سال لگے تھے۔ تاج محل کو دوبارہ کھولنے پر زیادہ افراد کی آمد اس لیے متوقع نہیں ہے کیونکہ علاقے میں کورونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اطراف کی دکانیں اور تمام ہوٹلز وغیرہ بند ہیں۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان لداخ کی وادی گلوان میں سرحدی تنازع پر برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مختلف ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا نے وہاں سے اپنے اہلکاروں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ برطانوی اور فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے انڈین حکومت اور عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چائنا میں کمیونسٹ حکومت کے زیر اثر اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ چینی وزیر خارجہ اور اجیت ڈوول کے درمیان اتوار کی رات ٹیلی فونی گفتگو ہوئی اور دونوں فریقین کے درمیان سرحدی تنازع کو باہمی طور پر حل کرنے پر مثبت اتفاق ہوا۔ انڈین حکومت کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ پیر کے روز چائنا کو وادی گلوان میں جھڑپ والی جگہ سے اپنے خیموں کو ہٹاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وادی گلوان میں انڈین اور چینی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں 20 انڈین اہلکار مارے گئے تھے، تاہم چین نے اپنے اہلکاروں کے جاں بحق یا زخمی ہونے کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے فوجی افسران کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے جس میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی تھی۔ انڈین حکومت کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ سرحد پر متنازع سمجھے جانے والے علاقوں گلوان سمیت گوگڑا سے چینی فوجی گاڑیوں کو پیچھے جاتے دیکھا گیا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہ خبر انڈین ذرائع کے حوالے سے ہے، لیکن چائنا کی جانب سے خود کو سرحد سے پیچھے ہٹانے یا کیمپوں کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ دنیا کی بڑی آبادی بے خوابی کی شکار ہے اور ایسے افراد رات کو ادویات لینے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ وہ چین کی نیند سو سکیں۔ تاہم ماہرین نے ان دواؤں کو جسم کے تمام عضو کے لیے خطرناک قرار دیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسا طریقہ متعارف کروایا ہے جس سے نہ صرف 1 منٹ میں نیند کی آغوش میں جا سکتے ہیں بلکہ سکون سے گہری نیند بھی سو سکتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے متعارف کرائے گئے طریقے سے کوئی بھی شخص صرف 60 سیکنڈ میں نیند کی آغوش میں جا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی نسخے اور دواؤں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس طریقے کو 4، 7 اور 8 سانس کی مشقیں کہا گیا ہے جسے انسان کے اعصابی نظام کے لیے قدرتی سکون آور دوا کہا جا رہا ہے، جبکہ ان مشقوں کے لیے کسی قسم کے سامان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سائنسدانوں کے مطابق ان مشقوں کے لیے سب سے پہلے طریقے میں منہ کے ذریعے پوری سانس ایک زوردار آواز کے ساتھ خارج کریں، دوسرے مرحلے میں منہ بند کر کے ناک کے ذریعے دھیرے دھیرے سانس لیں اور ذہن میں 4 تک گنتے ہوئے سانس لیتے رہیں۔ اس کے بعد سانس روک کر رکھیں اور 7 تک گنیں اور یہ مدت پوری کرنے کے بعد منہ کے ذریعے پوری سانس خارج کر دیں اور دوبارہ وہی تیز آواز نکالیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پورے عمل میں زبان کی نوک ایک ہی پوزیشن میں رکھیں اور اس عمل کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل سے پھیپھڑوں میں آکسیجن اچھی طرح بھر جاتی ہے جو آپ کے اندر سکون کو بڑھاتی ہے اور آپ کے اعصاب کو آرام دے کر نیند لاتی ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس عمل سے چند ہفتوں بعد لوگ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں اور 1 منٹ میں نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آپ ایک ایسا طاقتور گھریلو ماسک تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو صرف 1 ہفتے میں آپ کی عمر سے 10 سال جوان نظر آنے میں مدد دے گا۔ دوستو، یہ میرا نہیں بلکہ ایک جاپانی میگزین کا کہنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام اجزاء آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ گھریلو ماسک جاپانی صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ میگزین کا کہنا ہے کہ اس سے آپ کی جلد نرم، جوان اور خوبصورت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو صرف 3 سادہ اجزاء کی ضرورت ہے اور وہ اجزاء چاول، دودھ اور شہد ہیں۔
پہلے آپ 3 کھانے کے چمچ چاول کو 1 گلاس پانی میں 3 منٹ تک ابالیں۔ اب اسے چھان کر ٹھنڈا ہونے تک چھوڑ دیں۔ اب آپ چاولوں میں سے 1 کھانے کا چمچ دودھ اور 1 کھانے کا چمچہ شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ یہ ماسک آپ اپنے چہرے پر لگائیں اور 10 سے 15 منٹ تک چھوڑ دیں۔ کم از کم 1 ہفتے تک اس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ میگزین کا کہنا ہے کہ تبھی آپ اس کے حیران کن نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی جلد ہموار، خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گی۔ دوستو، ایسا میگزین کا کہنا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔